مفتی عبد الرحمن عابد، اسلامک اسکالر۔ ومن تطوع خيرا فهو خير له، اور جس نے بھی نفلی بھلائی کی وہ اس کے لیے بہتر ہے۔ عزیز بھائیوں، قابل احترام بزرگوں، ہم کئی خطبات سے سن رہے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرضی نمازوں کے ساتھ فرضی نمازوں سے پہلے اور فرضی نمازوں کے بعد جو رکعات پڑھتے تھے ان کی روزانہ کی تعداد کم از کم 31 بنتی ہے۔ 17 فرائض اور 31 رکعتیں فرائض سے پہلے اور فرائض کے بعد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ان رکعتوں کا اپنی زندگی میں اہتمام کرتے تھے۔ جو بندہ دن رات میں اتنی رکعتیں پڑھتا ہے اس کا کوئی گناہ صغیر گناہوں میں سے باقی نہیں رہتا ہے۔ وہ تو آپ نے حدیث سنی ہے کہ صرف 2 رکعتوں سے حضرت عثمان بن عفان رضی اللہ عنہ بیان فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جس نے میرے اس وضو جیسا وضو کیا جیسے محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا، کر کے دکھایا، پھر اس نے مکمل توجہ سے پورے خشوع خضوع سے 2 رکعتیں پڑھی۔ میں نے آپ کو بتایا تھا یہ 2 رکعتیں عام لفظ ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے، یہ سنتوں کو بھی شامل ہیں اور فرضوں کو بھی شامل ہیں، چاہے وہ رکعتیں سنتوں کی ہوں چاہے فرضوں کی ہوں، چاہے جن کو لوگ نفل کا نام دیتے ہیں وہ ہوں، سنت مؤکدہ ہوں یا غیر مؤکدہ ہوں، وہ دن کے وقت کی ہوں یا رات کے وقت کی ہوں، 2 رکعتیں پڑھے پوری توجہ سے، اپنے دل سے بھی وہ مخاطب نہ ہو نماز کی 2 رکعتوں کے اندر، تو ناطق وحی محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، غفر لہ ما تقدم من ذنبہ، پروردگار اس کی زندگی کے جتنے بھی گناہ گزر چکے ہیں سارے کے سارے اس انداز میں وضو کر کے اس طریقے سے 2 رکعتیں پڑھنے پر معاف کر دے گا۔ تو جب 2 رکعتوں کی اتنی فضیلت ہے تو جو محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے اسوہ حسنہ کو اپناتے ہوئے، محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت پر چلتے ہوئے جو بندہ دن رات میں 17 فرض اور 31 فرضوں کے علاوہ رکعتیں جو آگے پیچھے ہیں فرضوں کے وہ پڑھے گا، اس کو رب العالمین کتنا بڑا اعزاز عطا فرمائیں گے۔ اس میں ایک شرط وہ قابل توجہ ہے ہمارے
وہ ہے کہ بندہ پوری توجہ سے نماز پڑھے. نماز ہم اللہ رب العالمین کے لیے پڑھتے ہیں. نماز جب بندہ پڑھتا ہے تو کم از کم اس کے ذہن میں یہ تصور ہونا چاہیے کہ میرا پروردگار مجھے دیکھ رہا ہے. کم از کم یہ ہونا چاہیے. اگر بندے کے ذہن میں یہ سوچ ہوگی کہ میرا رب، میرا خالق و مالک پروردگار مجھے دیکھ رہا ہے اور وہ کائنات کی سب سے بڑی ہستی ہے، کائنات کا مالک ہے، ساری کائنات کو نظام چلانے والا ہے، تو پھر سوال ہی پیدا نہیں ہوتا بندے کی توجہ پروردگار سے ہٹ کر دنیا کے کاموں کی طرف مشغول ہو، دنیا کے دھندوں میں وہ اپنے دماغ کو چلائے رکھے. نماز کے اندر یہ ممکن نہیں ہے. یہ تبھی ہوتا ہے جب یہ تصور بندے کے ذہن سے غائب ہو جاتا ہے کہ میں کس ہستی کے حضور کھڑا ہوں، کس ہستی کی نظر میرے اوپر ہے. یہ تصور نہ رہے تو پھر خشوع خضوع خضم ختم ہو جاتا ہے. تو نماز صرف 2 رکعتیں پڑھنے سے بندے کے سابقہ صغیرے گناہ ہی معاف نہیں ہوتے. صحیح بخاری شریف کے اندر ایک حدیث ہے، حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ راوی ہیں، کہتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، اللہ مالک الملک نے بیان کیا ہے، اس کو کہتے ہیں حدیث قدسی. من عاد لی ولیا فقد آذنتہ بالحرب، جو بندہ میرے کسی دوست کے ساتھ عداوت رکھتا ہے، اللہ کے دوست کے ساتھ دشمنی رکھتا ہے، اللہ کے دوست کے ساتھ عداوت رکھتا ہے، فقد آذنتہ بالحرب، میں کائنات کا خالق و مالک اس کے خلاف اعلان جنگ کرتا ہوں. میری اس کے ساتھ جنگ ہے جو میرے کسی دوست کے ساتھ دشمنی اور عداوت اپنے دل میں رکھتا ہے. اور بندہ سب سے زیادہ، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اللہ کہتے ہیں سب سے زیادہ جو بندہ میرے قریب ہوتا ہے وہ ان چیزوں سے ہوتا ہے جو چیزیں میں نے اپنے بندوں پر فرض کی ہیں. فرائض ادا کر کے جتنا تقرب رب العالمین کا انسان کو دنیاوی زندگی میں حاصل ہوتا ہے، کوئی نیکی، کوئی عمل، کوئی عبادت بندے کو پروردگار کا اتنا مقرب نہیں بناتی جتنا مقرب وہ اعمال بندے کو رب کا بناتے ہیں جن اعمال کو اللہ رب العالمین نے اپنے بندوں پر فرض کیا ہوا ہے. ثم لا یزال یتقرب الی بالنوافل، رب العالمین کہتے ہیں پھر بندہ ہمیشہ نوافل کا اہتمام کر کے، نوافل کو ادا کر کے میرے قریب ہوتا رہتا ہے، حتی احبہ، حتیٰ کہ میں خالق و مالک اس بندے سے محبت کر لیتا ہوں. گویا کہ یہ نوافل صرف گناہوں کی بخشش کا ذریعہ نہیں، یہ نوافل دنیاوی زندگی میں ایک بندے کے لیے پروردگار کی محبت کو کھینچ کے لے آتے ہیں. اللہ رب العالمین کی محبت اس بندے کو دنیا میں حاصل ہو جاتی ہے، اور پروردگار کی محبت جس کو دنیا میں مل جائے اس سے بڑا خوش نصیب، اس سے بڑا سعادت مند انسان کون ہوگا؟ ہم میں سے کوئی بندہ اگر اسے دنیا کے کسی
بڑے بندے کی محبت حاصل ہو جائے نا، محبت نہ بھی حاصل ہو، وہ صرف کسی بڑے بندے کے ساتھ کھڑا ہو کے اپنی سیلفی لے لے، آج کل سیلفیوں لینے کا بڑا رواج ہے، تو وہ ساری دنیا کو دکھاتا پھرتا ہے دیکھو میں کتنا خوش نصیب ہوں، میں نے فلاں بندے کے ساتھ سیلفی لی ہے، یہ میں اس کے ساتھ کھڑا ہوں، اس کے پاؤں زمین پر نہیں لگتے، پتہ نہیں وہ بندہ جس کے ساتھ اس نے سیلفی لی ہے وہ اس کو جانتا بھی ہے یا نہیں جانتا، یہ نہ تینوں میں ہے اس کے ذہن میں، نہ تیروں کے اندر ہے، لیکن یہ ہر بندے کو دکھاتا پھرتا ہے دیکھو میرے فلاں بندے کے ساتھ تعلقات ہیں، اور وہ بندہ اللہ کی قسم ایک ذرے کے برابر اس کے نفع اور نقصان کا اختیار نہیں رکھتا ہے۔ اگر اللہ رب العالمین نے اس کے مقدر میں کوئی نفع نہیں لکھا تو وہ ایک ذرے کا نفع اس کو نہیں پہنچا سکتا، اگر اللہ رب العالمین نے اس کے مقدر میں کوئی نقصان لکھا ہوا ہے تو قسم ہے اللہ کی وہ اس کو ایک ذرے کے برابر نقصان سے بھی نہیں بچا سکتا۔ اور جو ساری کائنات کا خالق و مالک ہے، بادشاہ ہے، شہنشاہ ہے، احکم الحاکمین ہے، جس کے پاس دنیا اور آخرت کے سارے فوائد اور سارے منافع ہیں، وہ جس کو دینا چاہے ساری کائنات اس کے منافعوں کو روک نہیں سکتی، اور جس کے ساتھ وہ ذات محبت کرے وہ کتنا خوش نصیب ہوگا۔ اللہ رب العالمین اس بندے سے محبت کر لیتے ہیں، یہ کسی مولوی صاحب کی بات نہیں، کسی پیر صاحب کی بات نہیں ہے، میرے بھائیوں یہ آسمانوں والے رب کا اعلان ہے، اس کے نبی کی زبان سے صحیح بخاری شریف میں حدیث قدسی سنا رہا ہوں، حتی احبہ، رب العالمین کہتے ہیں جو بندہ ان نوافل کا اہتمام کرتا ہے، نوافل کو پڑھتا ہے، نوافل ادا کرتا ہے فرائض کے ساتھ ساتھ، میں رب العالمین اس بندے سے محبت کر لیتا ہوں۔ جس بندے کے ساتھ اللہ محبت کرے گا پھر کیا وہ آگ میں رب العالمین اس کو ڈالے گا؟ جہنم میں ڈالے گا پروردگار اسے؟ محبت جس سے محبت کرتا ہے رب، سوال ہی پیدا نہیں ہوتا۔ تو گویا یہ نوافل بندے کو رب العالمین کی محبت عطا کرتے ہیں، اور رب کی محبت کے نتیجے میں بندہ رب العالمین کی جہنم کے عذاب سے اپنے آپ کو بچا سکتا ہے۔ اور صرف اتنا ہی نہیں کہا پروردگار نے حتی احبہ، میں اس سے محبت کر لیتا ہوں، اور وما زال یتقرب الی بالنوافل حتی احبہ فاذا احببتہ، جب میں اس بندے سے محبت کرتا ہوں تو پھر دنیا میں کیا نتیجہ دیتا ہوں اسے؟ آخرت میں تو جہنم سے بچانا ہی بچانا ہے، دنیا میں کیا عطا کرتا ہوں اسے؟ فاذا احببتہ، جب میں بندے سے محبت کر لیتا ہوں، کنت سمعہ الذی یسمع بہ، میں اس بندے کے کان بن جاتا ہوں جن کانوں سے وہ بندہ سنتا ہے، وبصرہ الذی یبصر بہ، میں اس بندے کی آنکھیں بن جاتا ہوں جن آنکھوں کو وہ دیکھتا ہے، جن آنکھوں سے وہ دیکھتا ہے، ویدہ التی یبطش بہا، اور میں اس بندے کا ہاتھ بن جاتا ہوں جس ہاتھ سے وہ پکڑتا ہے، ورجلہ التی یمشی بہا، اور میں اس کا قدم بن جاتا ہوں جن قدموں سے وہ چلتا ہے۔ اس کا مطلب ہے پروردگار اس کی آنکھوں کا، اس کے کانوں کا، اس کے ہاتھوں کا، اس کی قدموں کا محافظ بن جاتا ہے، پھر بندے کے یہ اعضاء اللہ کی نافرمانی میں، حرام کے ارتکاب میں استعمال نہیں ہوتے، پھر یہ رب کی اطاعت اور فرمانبرداری میں استعمال ہوتے ہیں۔ یہ اعضاء، جن اعضاء کا رب محافظ بن جائے
وہ اعضاء پھر گناہ کی طرف بندے کو نہیں لے جائیں گے. وہ کان کبھی بھی گناہ کی باتوں کو نہیں سنیں گے, گناہ کی آوازوں کو سننا گوارا نہیں کریں گے. وہ آنکھیں کبھی حرام کی طرف نہیں اٹھیں گی, جن کی طرف اٹھانا نظروں کو رب العالمین نے حرام کیا ہوا ہے, اس بندے کی نظر اس کی طرف نہیں اٹھے گی. پھر اس کے ہاتھ کسی پر ظلم نہیں کریں گے, کسی کی حق تلفی کے لیے نہیں بڑھیں گے, کسی کے اوپر زیادتی کرنے کے لیے نہیں بڑھیں گے, کسی کا نہ حق مال چھیننے کے لیے نہیں استعمال ہوں گے. اس کی ٹانگیں اس کو اللہ اور اس کے رسول کی نافرمانی, اس کے بندوں پر ظلم و زیادتی کی طرف, گناہوں کی طرف چلا کر نہیں لے جائیں گے. آسمانوں والا رب اس بندے کے ان تمام اعضاء کا محافظ ہو جاتا ہے. یہ دنیا میں فائدہ ہے. ویسے تو ہم کمزور ہیں نا, کمزور نہیں, بہت ہی کمزور ہیں. ہمیں اپنی آنکھوں کو حرام سے بچانا بڑا مشکل لگتا ہے, اور واقعتاً ہے بھی بڑا مشکل, بہت مشکل ہے. جس قدر برائیاں مزین کر کے شیطان نے معاشرے میں پھیلا دی ہیں, ہر قدم قدم پر اللہ کی بغاوت والی برائیاں کھڑی ہیں, دیکھنے والے کے لیے وہ کشش ہے, ان میں نظر کھنچتی چلی جاتی ہے اس کی طرف. بچنا بڑا مشکل ہے اس معاشرے میں, لیکن پروردگار ان نوافل کا اہتمام کرنے والے کی نظروں کو ان حرام چیزوں میں استعمال ہونے سے بچا لیتا ہے. اور پھر کہا اللہ اکبر, ولا ان سألنی لأوتینہ. جب یہ کیفیت بن جاتی ہے نا بندے کی میرے ساتھ, میں اسے محبت کر لیتا ہوں, میں اس کے اعضاء کا محافظ بن جاتا ہوں, تو پھر وہ بندہ زمین پر رہتے ہوئے میرے سامنے سوال کرتا ہے, میرے سامنے ہاتھ پھیلاتا ہے, مجھ سے کچھ مانگتا ہے کہ یا اللہ میری دنیاوی یہ ضرورت ہے پوری کر دے. ولا ان سالنی, اگر وہ مجھ سے سوال کرے, لا اوتینہ, پروردگار کہتے ہیں میں ضرور بھی ضرور اس بندے کو وہ عطا کر دیتا ہوں. پھر یہ نہیں ہوتا وہ بندہ مجھ سے مانگے اور میں اس کو نہ دوں, ضرور دیتا ہوں. اوتینہ, ضرور بھی ضرور دیتا ہوں. ولا ان استعاذنی لأعیذنہ, اور اگر یہ والا بندہ مجھ سے پناہ مانگے کہ یا اللہ شیطان کی شر سے پناہ چاہتا ہوں, نفس کی شر سے پناہ چاہتا ہوں, شریروں کی شر سے پناہ چاہتا ہوں, دشمنوں کی شر سے محفوظ ہونا چاہتا ہوں, میں جادوگروں کی شر سے, جنوں کی شر سے, دنیا میں ہر موذی کی شر سے یا اللہ تیری پناہ مانگتا ہوں. جس جس چیز سے وہ پناہ مانگے گا مجھ سے, لأعیذنہ, میرا کائنات کے رب کا اعلان ہے میں ضرور بھی ضرور اس کو پناہ دوں گا. وہ قرضوں سے پناہ مانگے گا, میں قرضوں سے پناہ دوں گا. وہ بے روزگاری سے پناہ مانگے گا, بے روزگاری سے پناہ دوں گا. وہ مجھ سے لا علاج بیماریوں سے پناہ مانگے, میں ان بیماریوں سے پناہ دوں گا اسے. لأعیذنہ, کتنی بڑی عظمت ہے, کتنا بڑا مقام ہے ان نوافل کا, جن کو ہم نے اپنی زندگی میں معمولی سمجھا ہوا ہے, جن کی ہم پرواہ نہیں کرتے, جن کو چھوڑنا ہمارے لیے کوئی پریشانی کا باعث ہی نہیں ہے. کتنا بڑی اہمیت کا حامل ہے. تو بات ہو رہی تھی کہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرضوں سے پہلے اور پانچوں فرضی نمازوں کے بعد 31 رکعتوں کا اہتمام کرتے تھے روزانہ. ان میں سے 20 ہم سن چکے ہیں, 20 سن چکے ہیں. مغرب کی نماز کے بعد والی 2 رکعتوں تک 20 ہو گئی ہیں. اس کے بعد آ جاتی ہے عشاء کی نماز,
میں وہ 31 انشاءاللہ آپ کو پوری کرتا ہوں آج۔ اس کے بعد آ جاتی ہے عشاء کی نماز۔ عشاء کے فرضوں سے پہلے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی صحیح احادیث سے 2 رکعتیں پڑھنے کا ثبوت ملتا ہے۔ سلسلۃ الاحادیث الصحیحہ کے اندر صحیح حدیث ہے محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اِنَّ قبل کل فریضۃ رکعتان، ہر فرضی نماز سے پہلے، ہر فرضی نماز سے پہلے امام الانبیاء نے فرمایا 2 رکھتے ہیں۔ تو عشاء کی نماز فرضی نماز ہے، اور اس سے پہلے پیارے پیغمبر کے اس فرمان سے 2 رکعتیں ثابت ہو گئیں۔ اور وہ حدیث جو میں نے آپ کو پچھلے خطبہ جمعہ میں مغرب کی نماز سے پہلے والی 2 رکعتیں ان کے حوالے سے سنائی تھی، صحیح بخاری شریف کی حدیث، عبداللہ بن مغفل الموزنی رضی اللہ عنہ جس کے راوی تھے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا بین کل اذانین صلاۃ، بین کل اذانین صلاۃ، بین کل اذانین صلاۃ لمن شاء، ہر 2 اذانوں کے درمیان نماز ہے، ہر 2 اذانوں کے درمیان نماز ہے، ہر 2 اذانوں کے درمیان نماز ہے۔ 2 اذانوں سے مراد اذان اور اقامت، جو نماز جماعت کھڑی کرنے کے لیے اقامت کہی جاتی ہے، اس کو بھی اذان کہا جاتا ہے حدیث کی زبان میں۔ جس طرح رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لا یرد الدعاء بین الاذان والاقامہ، اذان اور اقامت کے درمیان دعا رد ہوتی نہیں۔ تو یہ 2 اذانیں، اذان اور اقامت، یہ 2 اذانیں ہیں، ان کے درمیان نماز ہے۔ 3 مرتبہ کہا رسول مکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے۔ اس حدیث سے بھی عشاء کی اذان کے بعد اور عشاء کے فرضوں سے پہلے 2 رکعتیں پڑھنے کا ثبوت مل گیا، کیونکہ یہاں بھی 2 اذانوں کے درمیان وقفہ موجود ہے، اور اس میں بھی 2 رکعتیں ہیں۔ رسول مکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے عشاء کے فرضوں سے پہلے 4 رکعتیں پڑھی ہوں، یا آپ نے 4 رکعتیں پڑھنے کا حکم دیا ہو، یا صحابہ میں سے کسی صحابی نے آپ کے سامنے 4 رکعت پڑھی ہوں، مجھے اس کا ثبوت حدیث کے ذخیرے میں نہیں مل سکا کہیں بھی۔ صحیح چھوڑ کر کسی ضعیف حدیث میں بھی مجھے 4 رکعتوں کا کہیں وجود نہیں ملا۔ 2 رکعتیں ہیں عشاء کے فرضوں سے پہلے، جو پیارے پیغمبر محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی صحیح احادیث سے ثابت ہے۔ وہ 4، بعض لوگ 4 پڑھتے ہیں، میرے علم میں نہیں ہے کہ اللہ کے نبی نے 4 پڑھی ہوں، یا آپ نے 4 پڑھنے کا کہا ہو کسی کو، یا آپ کے سامنے 4 پڑھی گئی ہوں اور آپ نے اس پر خاموشی اختیار کی ہو۔ ایسی کوئی روایت میری نظر سے نہیں گزر سکی آج تک۔ 2 رکھتے ہیں، 20 پہلی اور 2 یہ 22 ہو گئی، اور 4 رکعتیں امام الانبیاء محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم عشاء کی نماز کے بعد پڑھتے تھے۔ 4 رکعتیں عشاء کی نماز کے بعد پڑھتے تھے۔ عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہما کی حدیث ہے صحیح بخاری میں، حدیث کا نمبر ہے 116، کتاب العلم کے اندر باب السمار بعد العشاء، یہ باب نکال کر کتاب العلم میں 116 نمبر حدیث آپ خود پڑھ لیں۔ عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہما کہتے ہیں کہ میں اپنی خالہ میمونہ بنت الحارث ام المومنین رضی اللہ عنہا کے گھر میں تھا ایک رات۔ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آپ بھی اس رات ام المومنین میمونہ رضی اللہ عنہا کے گھر میں تھے۔ پیارے پیغمبر نے عشاء کی نماز پڑھی، عشاء کی نماز پڑھائی، پھر پیارے پیغمبر گھر آ گئے، اور اللہ کے نبی نے گھر آ کر
عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہما کہتے ہیں کہ 4 رکعتیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ادا کی اور پھر پیارے پیغمبر سو گئے. عشاء کی نماز مسجد میں پڑھائی، عشاء کے بعد پیارے پیغمبر گھر آئے، گھر میں آ کر آپ نے 4 رکعتیں ادا کی اور 4 رکعتیں پڑھنے کے بعد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سو گئے. پھر آپ رات کے کسی گھڑی میں اٹھے اور آپ نے کہا، دوسری صحیح بخاری شریف کے اندر یہ روایت 23 مقامات پر امام بخاری لائے ہیں، 23 جگہوں پر یہ روایت لا کر کم از کم 23 مسائل، 20 اور 3 23 مسائل امام بخاری رحمت اللہ علیہ نے عبداللہ بن عباس کی اس روایت سے صحیح بخاری میں ثابت کیے. 23 مقامات پر یہ حدیث صحیح بخاری شریف کے اندر موجود ہے. تو عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہما کہتے ہیں کہ پھر آپ اٹھے اور آپ نے کہا نام الغلام یا نام الغلیم، بچہ سویا ہوا ہے. یہ کہہ کر اللہ کے نبی نے وضو کیا، وضو کر کے آپ نماز کے لیے کھڑے ہو گئے. تو میں دیکھ رہا تھا، میرے دل میں یہ بھی تھا کہ میں محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی نماز کو دیکھوں، آپ کی نماز کا کیا طریقہ ہے، آپ کیسے رات گزارتے ہیں. تو میں بھی اٹھا، میں وضو کر کے آیا اور امام الانبیاء کی بائیں جانب آ کر کھڑا ہو گیا تاکہ جماعت ہو جائے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے، عبداللہ بن عباس کہتے ہیں رضی اللہ عنہما، نماز کی حالت میں ہی مجھے کان سے پکڑا اور پیچھے سے لا کر اپنی دائیں طرف کھڑا کر دیا. کیونکہ جب امام اور مقتدی 2 لوگ جماعت کروا رہے ہوں تو پھر مقتدی امام کی دائیں طرف ہوتا ہے، بائیں طرف نہیں ہوتا. تو عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہما بچے تھے، ان کو مسئلے کا علم نہیں تھا، وہ آپ کی بائیں طرف آ کر کھڑے ہوئے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو اپنی دائیں طرف کھڑا کر دیا. جماعت کروائی اللہ کے نبی نے، یہ رات کی نماز پڑھی عبداللہ بن عباس نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ. تو یہ تہجد کے لیے اٹھے تھے. یہ سونے سے پہلے مسجد سے آ کر جو رسول مکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ام المومنین میمونہ کے گھر آ کر 4 رکعتیں پڑھی ہیں، حافظ ابن حجر رحمت اللہ علیہ نے فتح الباری کے اندر باب الوتر میں، جہاں وتر کی کتاب قائم کر کے وتر کی احادیث لکھی ہیں، وہاں پر اس حدیث کی شرح میں حافظ ابن حجر رحمت اللہ علیہ نے لکھا ہے کہ یہ عشاء کے بعد والی 4 رکعتیں ہیں. یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم عشاء کے بعد 4 رکعتیں پڑھا کرتے تھے. 2 بھی ثابت ہیں، 2 تو ان 12 رکعتوں میں شامل ہے نا جن 12 رکعتوں کے پڑھنے سے جنت میں گھر بنتا ہے، 2 ان میں شامل ہے. جس طرح ظہر کے بعد بھی 2 رکعتیں ان 12 رکعتوں میں شامل ہیں جن 12 رکعتوں سے جنت میں گھر بنتا ہے. لیکن اگر ان 2 رکعتوں کے علاوہ ظہر کے بعد بندہ 2 مزید پڑھ لے تو اس کی الگ فضیلت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو ظہر سے پہلے 4 اور ظہر کے بعد 4 پر محافظت کرتا ہے، پروردگار اس بندے کو جہنم کی آگ پر حرام کر دیتے ہیں. ایسے ہی عشاء کے بعد 2 رکعتیں تو ان رکعتوں میں شامل ہیں جن رکعتوں سے جنت میں گھر بنتا ہے. مزید 2 رکعتیں پڑھیں گے تو یہ 4 رکعتیں ہو جائیں گی عشاء کے بعد. تو یہ رسول مکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی صحیح حدیث سے، صحیح بخاری سے یہ 4 رکعتیں ثابت ہوتی ہیں. حافظ بن حجر رحمت اللہ علیہ نے قیام اللیل، امام محمد بن نصر مروزی رحمت اللہ علیہ کی کتاب ہے قیام اللیل، اس قیام اللیل کے کتاب کے حوالے سے یہاں پر اسی شرح میں ایک حدیث، اس حدیث کی عبداللہ بن عباس کی تائید میں ذکر کی ہے کہ رسول مکرم صلی اللہ علیہ وسلم یہ عشاء کے بعد 4 رکعتیں پڑھنا معمول تھا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا. 22 اور یہ عشاء کے بعد والی 4 کتنی ہو گئی؟ 26. اس کے بعد
رسول مکرم صلی اللہ علیہ وسلم وطر پڑھتے تھے 3، ویسے 5 بھی پڑھے ہیں وطر آپ نے، 7 بھی پڑھے ہیں، 9 بھی پڑھے ہیں، مختلف کیفیتیں ہیں امام الانبیاء کے وطروں کو ادا کرنے کی، اور وطر کی نماز بھی اور روزانہ بلا ناغہ امام الانبیاء محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پڑھا کرتے تھے۔ وطر یہ دن رات کی نمازوں میں سنت مؤکدہ ہے، سنت مؤکدہ، یہ غیر مؤکدہ سنت نہیں ہے، یہ وہ سنت ہے وطر جس کی تاکید کی ہے محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے، اور پیارے پیغمبر یہ وطروں کی نماز اور فجر کی 2 سنتیں یہ سفر میں بھی نہیں چھوڑا کرتے تھے۔ اس کا مطلب ہے سفر کی نمازوں میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم باقی نمازوں کی سنتیں چھوڑ دیتے تھے، ظہر کی ساری سنتیں چھوڑ دیتے تھے، عصر سے پہلے والی بعد والی چھوڑ دیتے تھے، عشاء سے پہلے والی بعد والی چھوڑ دیتے تھے، لیکن یہ وطر اور فجر کی سنتیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نہیں چھوڑا کرتے تھے، سفر میں بھی پڑھتے تھے۔ اور اس وطر کی بہت بڑی فضیلت ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ان اللہ امدکم بصلاۃ، مسلمانوں اللہ رب العالمین نے تمہیں اپنے بندوں کو ایک نماز بخشی ہے، ایک نماز عطا کی ہے، خیر لکم من حمر النعم، جو عربوں کی سب سے قیمتی ترین چیز سرخ اونٹوں سے تمہارے لیے زیادہ بہتر اور زیادہ فضیلت کا باعث ہے۔ کسی کو سرخ اونٹ مل جائیں، عربوں کی سب سے قیمتی اور محبوب چیز ہے، اس سے بھی زیادہ بہتر ہے کہ وہ کیا کرے، وطر کی نماز پڑھے۔ اللہ نے اس وطر کی نماز کو تمہارے اوپر نازل کیا ہے، تمہارے لیے تمہاری مدد کی ہے، تمہیں عطا کی ہے یہ وطر کی نماز، جو سرخ اونٹوں کے حصول سے زیادہ بہتر ہے تمہارے لیے۔ دنیا میں بھی اس کا مطلب ہے جتنا فائدہ بندہ سرخ اونٹوں کے حصول سے دنیا میں حاصل کر سکتے ہیں، دنیا میں اس سے بہتر فائدہ یہ وطر کی نماز ادا کرنے سے ملے گا۔ اور سرخ اونٹ ملنے پر جتنا فائدہ بندہ اس کو اللہ کی راہ میں صدقہ کر کے آخرت میں حاصل کر سکتا ہے، اس سے زیادہ فائدہ وطر کی نماز پڑھنے سے بندے کو آخرت میں رب العالمین سے ملے گا۔ خیر ان کا یہ مطلب ہے کہ اللہ رب العالمین نے تمہیں ایسی نماز عطا کی ہے، ایسی نماز کے ساتھ تمہاری مدد کی ہے، جو نماز سرخ اونٹوں سے بہتر ہے۔ اونٹ بندے کو ملے تو اس کا فائدہ دنیا میں بھی بندے کو ہوتا ہے، ان کو اللہ کی راہ میں صدقہ کر کے آخرت میں بھی وہ فائدہ حاصل کر سکتا ہے۔ تو خیر کا مطلب ہے دنیا میں بھی اس سے بہتر، آخرت میں بھی اس سے بہتر۔ اور ایک حدیث میں ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اوترو اہل القرآن، اے قرآن والو وطر پڑھا کرو، مسلمانوں وطر پڑھا کرو، فَإِنَّ اللَّهَ وِطْرٌ يُحِبُّ الْوِطْرَ، اللہ رب العالمین خود وطر ہے اور رب العالمین وطر سے محبت کرتا ہے، وطر اللہ کو پسند ہے، وطر پڑھا کرو۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے یہ فرامین، وطر کی نماز کی یہ عظمت، اور اللہ کے نبی کا سفر و حضر میں وطروں کو نہ چھوڑنا، یہ اس وطروں کی نماز کے سنت مؤکدہ ہونے کی دلیل ہے۔ جس طرح وہ 12 رکعتیں سنت مؤکدہ ہے نا، جن کے پڑھنے سے جنت میں گھر بنتا ہے، اسی طرح یہ بھی سنت مؤکدہ ہے، فرض نہیں ہے، وطر فرض نہیں ہے۔ ان کے فرض نہ ہونے کی دلیل بھی ایک آپ کو دے دیتا ہوں۔ طلحہ بن عبید اللہ رضی اللہ عنہ کی حدیث ہے، صحیح بخاری میں بھی ہے، صحیح مسلم میں بھی ہے، سیاہ ستہ کی ساری کتابوں میں موجود ہے۔ طلحہ بن عبید اللہ کہتے ہیں ایک بندہ بدوی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آیا، اس نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا کہ ماذا فرض اللہ
علیہ من الصلوات، اللہ نے میرے اوپر دن رات میں کتنی نمازیں فرض کی ہیں؟ تو رسول مکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اسے فرمایا 5 صلوات فی الیوم واللیلۃ، دن رات میں اللہ رب العالمین نے اپنے بندوں پر 5 نمازیں فرض کی ہیں، الا ان تطوع، فرض 5 ہیں لیکن نفلی نماز اور بھی ہے، نفلی نماز فرضوں کے علاوہ بھی ہے، ہاں تو نفل پڑھ سکتا ہے، فرض اللہ نے 5 کی ہیں۔ تو یہ وتر ان فرائض میں شامل وہ فرضی نمازیں جو ہیں وہ ہیں فجر کی، ظہر کی، عصر کی، مغرب کی اور عشاء کی۔ ظہر کے 2 فرض، فجر کے 2 فرض، ظہر کے 4، عصر کے 4، مغرب کے 3 اور عشاء کے 4، یہ فرض ہیں جو اللہ رب العالمین نے اپنے بندوں پر کی ہیں۔ اس کے علاوہ اللہ نے فرض نہیں کی، ہاں نفل ہیں، نوافل کے طور پر پڑھو، نوافل کے بے شمار منافع تمہیں دنیا اور آخرت میں پروردگار عطا کرے گا۔ پھر اس نے پوچھا اللہ نے مجھ پر روزے کتنے فرض کیے ہیں؟ آپ نے فرمایا رمضان کے روزے فرض ہیں، باقی نفلی روزے رکھ سکتا ہے جب چاہے جتنے چاہے۔ اس نے زکوٰۃ کے بارے میں پوچھا، آپ نے اس کو وہ بھی بتایا، وہ جانے لگا نا، جاتا ہوا کہتا ہے واللہ لا ازید علی ھذا، اللہ کی قسم جو اللہ نے مجھ پر فرض کیے ہیں میں ان سے زیادہ نہیں کروں گا، لیکن فرضوں میں کمی بھی نہیں کروں گا، فرضوں میں کوئی کمی نہیں کروں گا، ایک بھی فرض ترک نہیں کروں گا، لیکن فرضوں سے زیادہ بھی نہیں پڑھوں گا۔ یہ کہہ کر وہ جا رہا ہے تو رسول مکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا افلاح ان صدق، ایک روایت میں ہے دخل الجنت ان صدق، اگر یہ بندہ اپنے قول میں سچا ہے، اس پر ڈٹا رہے، فرائض کے اندر بالکل کسی قسم کی کمی نہ آنے دے، زیادہ نہ بھی پڑے تو جنت میں چلا جائے گا، کامیاب ہو جائے گا۔ تو اس کا مطلب ہے وتر فرض نہیں ہے، اگر وتر فرض ہوتے تو محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم 5 نمازیں نہ کہتے، 6 نمازیں کہتے کہ 6 نمازیں فرض کی ہیں، ان میں سے وتر بھی ہیں۔ اور خود رسول مکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے وتر کا چھوڑنا اور پھر اس کی قضائی نہ دینا یہ بھی ثابت ہے۔ وتر آپ نے چھوڑ دیا، پڑھا بھی نہیں اور پھر اس کی قضائی بھی نہیں دی، یہ بھی ثابت ہے محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے۔ مسلم شریف کے اندر حدیث ہے، حضرت جابر بن عبداللہ رضی اللہ عنہما کی لمبی حدیث ہے کتاب الحج میں، جس میں جابر رضی اللہ عنہ نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا پورا حج شروع سے لے کر آخر تک سارے کا سارا بیان کیا ہے۔ اس حدیث میں ہے کہ جب امام الانبیاء عرفات سے مزدلفہ پہنچے ہیں تو مزدلفہ پہنچ کر اذان کہلوائی ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے، 3 فرض مغرب کے پڑھائے اور 2 فرض آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے عشاء کے پڑھائے۔ ان 2 فرضوں کے پڑھانے کے بعد پیارے پیغمبر سو گئے اور ساری رات پھر سوئے رہے، پھر آپ نے فجر کے وقت اٹھ کر فجر کی نماز پڑھائی، پھر فجر کے لیے اٹھے اور فجر کی نماز پڑھائی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے۔ آپ نے وتر نہیں پڑھا۔ اگر وتر فرض ہوتا، واجب ہوتا، ضروری ہوتا تو اللہ کے نبی چھوڑتے، یہ چھوڑ دیا آپ نے، اس رات وتر نہیں پڑھا۔ یہ بھی عمل بھی محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا موجود ہے، آپ کے فرمان سے بھی ثابت ہوتا ہے۔ یہ سنت مؤکدہ وتر کی نماز ضرور ہے لیکن فرض نہیں ہے۔ وتر 1 بھی پڑھا ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے، وتر 3 بھی پڑھے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے، 5 بھی ایک سلام کے ساتھ پڑھے ہیں، 7 بھی ایک سلام سے پڑھے ہیں، 9 وتر بھی امام الانبیاء نے اپنی زندگی میں ایک سلام سے پڑھے ہیں۔ کم از کم 1 وتر ہے، اگر 3 وتروں کو شامل کر لو، عام طور پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم 3 وتر کا اہتمام کرتے تھے۔
3 کو شامل کر لو، 26 رکعتیں وہ، اور 26 اور 3 کتنی ہو گئی؟ 3 وتر 29۔ اور حدیث ہے صحیح مسلم شریف میں، میری اور آپ کی ماں عائشہ ام المومنین رضی اللہ تعالی عنہا بیان فرماتی ہیں، صحیح مسلم شریف کی حدیث ہے کہ رسول مکرم صلی اللہ علیہ وسلم وطروں کے بعد 2 رکعتیں بیٹھ کر پیارے پیغمبر پڑھا کرتے تھے، وطروں کے بعد 2 رکعتیں بیٹھ کر پڑھتے تھے۔ یہ 29 میں وطروں کے بعد والی 2 رکعتیں بھی شامل کر لو تو کتنی رکعتیں ہو گئی؟ 31۔ یہ 31 رکعتیں ہیں، فجر کی سنتوں سے لے کر یہ وطروں کے بعد والی 2 رکعتوں تک، جو محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی دن رات کی نمازوں میں یہ لازمی طور پر شامل ہوتی تھی، آپ ان کا اہتمام کرتے تھے۔ تو جب میں نے پہلے بھی بھائیوں کو بتایا کہ جب رسول مکرم صلی اللہ علیہ وسلم، جن کی اللہ نے ساری کمیاں کوتاہیاں ہی معاف کی ہوئی ہیں، جب وہ ان رکعتوں کا اہتمام اپنی زندگی میں کرتے تھے تو پھر آپ کی امت کو ان کا اہتمام نہیں کرنا چاہیے؟ ہمیں یہ رکعتیں ادا نہیں کرنی چاہیے؟ ہمیں ان رکعتوں سے جان چھڑانی چاہیے؟ ہمیں ان رکعتوں کو بوجھ سمجھنا چاہیے اپنے لیے؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پڑھے اور ہم بوجھ سمجھیں؟ ہم اللہ کے نبی سے زیادہ مصروف زندگی بسر کر رہے ہیں؟ اللہ کے نبی سے زیادہ مصروفیت والی زندگی کسی کو نہیں ملے گی۔ آپ کو ساری امت کا فکر ہوتا تھا، ساری امت کے لیے، پوری انسانیت کے لیے اللہ کی قسم دن رات بھاگے پھرتے تھے۔ ساری دنیا سے لوگ آپ کے مسائل، اپنے مسائل آپ کے پاس لے کے آتے تھے، آپ سے حل طلب کرتے تھے، آپ ان کا حل سوچتے عطا کرتے تھے، اپنے لوگوں کی تربیت کرتے تھے، کافروں کو جہنم سے بچانے کے لیے دن رات بھاگے پھرتے تھے ان سے پیچھے۔ سارے مسلمانوں کے معاملات چلاتے سلجھاتے تھے، گھر بھی وقت دیتے تھے، رات کو بھی مصلی پر کھڑے ہوتے تھے، نمازیں بھی پڑھتے تھے۔ اتنی مصروف زندگی گزارنے والا ہمارا نبی، وہ اتنی زیادہ اہتمام ان رکعتوں کا کرے اور ہم ان رکعتوں کو معمولی سمجھ کے چھوڑ دیں؟ تو یہ جو فرضی نمازوں سے پہلے اور فرضی نمازوں کے بعد والی رکعتیں ہیں، میرے محترم بھائیوں، ہمیں ان کے حوالے سے اپنی سستی کو دور کرنا چاہیے، اپنی سستی کو ختم کریں، ان کا اہتمام کرنا شروع کریں، بچپن سے اپنے بچوں کو ان کی اہمیت سمجھائیں تاکہ ہمارے بچے، ان کی تربیت ہی ان رکعتوں کے پڑھنے پر ہو۔ اور ہمیں یہ ذہن میں رکھنا چاہیے کہ یہ رکعتیں پڑھنے سے ہمارے کاروبار میں کوئی نقص واقعہ نہیں ہوگا، کاروبار خراب نہیں ہوگا، کاروبار میں خرابی نہیں آئے گی، دنیا کا کوئی کام اللہ کی قسم نہیں رکے گا، کوئی کام ان نوافل اور رکعتوں کی وجہ سے ادھورا نہیں رہے گا۔ جو روزی مالک الملک نے ہم میں سے ہر بندے کے مقدر میں لکھی ہوئی ہے، وہ پوری کی پوری ان رکعتوں کے پڑھنے کے باوجود اس کو مل جانی ہے، ایک ذرہ بھی اس میں سے کم نہیں ہونا۔ تو پھر ہم کیوں ان رکعتوں سے لاپرواہی کریں؟ کیوں ان کو چھوڑیں؟ کیوں ان سے جان چھڑائیں؟ کیوں سمجھیں کہ جھوٹ ہی ہو جائے یہ رکعتیں پڑھنا؟ ہمارے نبی پڑھے اور ہم کہیں جھوٹ ہو جائے؟ ٹھیک ہے فرض نہیں ہے، ٹھیک ہے جنت مل جائے گی، لیکن ہم میں سے کون ہے جو اس بدوی صحابی جیسا دعویٰ کرے کہ میں فرض میں کمی نہیں ہونے دوں گا؟ ہم کے تو بے شمار فرض لا علمی اور غفلت کے دور میں رہ گئے ہوئے ہیں، رہے ہوئے کہ نہیں رہے ہوئے؟
ہم سے تو اکثر رہ جاتے ہیں. فرضوں کے اندر خشوع خضوع کی وجہ سے کئی فرض خراب ہو جاتے ہیں، کئی بھول گئے ہیں، کئی ہم نے غفلت کی زندگی میں ویسے ہی چھوڑ دیے ہیں. وہ صحابی تو ایسا نہیں تھا چھوڑنے والا. تو جو فرض چھوٹ گئے، یہی نوافل، یہی رکعتیں جن کا محمد الرسول اللہ اپنی زندگی میں اہتمام کرتے تھے، یہی رکعتیں قیامت والے دن پروردگار لے کر ہماری کمی کو پورا کر کے ہمیں جنت میں بھیج دیں گے. اس لیے یہ سستی ختم کرنی چاہیے. ان رکعتوں کا اہتمام کریں اور کروائیں. اپنی مساجد میں بھی جہاں جہاں آپ نمازیں پڑھتے ہیں وہاں آپ دیکھیں گے لوگوں کی اکثریت وہ یہ رکعتیں نہیں پڑھتے. ان سب کو ترغیب دیں ان رکعتوں کا اہتمام کرنے کی. اللہ ہمیں سمجھنے کی اور عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. سنتوں کے حوالے سے، ان نوافل کے حوالے سے، یہ 31 رکعتیں تو میں نے بتائی ہیں آپ کو، لیکن ابھی ان کے متعلقہ کئی احکام باقی ہیں، بڑے بڑے ضروری اور بڑے اہم احکام باقی ہیں. انشاءاللہ وہ اگلے 1-2 خطبات میں انشاءاللہ امید ہے کہ وہ ہم ان احکام کو مکمل کریں گے جو سنتوں کے حوالے سے ہیں. فجر کی سنتوں سے لے کر یہ آخری وتر کے بعد والی 2 رکعتوں تک. اللہ تعالیٰ سمجھنے کی اور عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. آخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین. بہترین صدقہ جاریہ حاصل کرنے کے لیے اس ویڈیو کو لائک، کمنٹ اور شیئر کرنا مت بھولیں.